میں بہت آزاد خیال لڑکی تھی۔ میری زندگی میں 3 لڑکے آئے اور تینوں ہی مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر دھوکہ دے کر چلے گئے۔ میں اپنے محلے میں بری طرح بدنام ہو چکی تھی۔ میرے والدین نے لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر میری زبردستی شادی کروا دی۔ شادی کی رات جیسے ہی میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا والدین نہایت ایماندار اور کھلے ذہن کے تھے۔ اسکول کی تقریبات میں حصہ لینے سے منع نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ہم کو اچھا کھلایا پہنایا، جس چیز کی خواہش کی پوری ہوئی، کسی قسم کی کوئی حسرت نہ رہی تو طبیعت میں اطمینان آ گیا۔ اسکول میں ایک لڑکا زبیر نام کا تھا، اس کا گھر ہمارے پڑوس میں تھا، نیک دل اور ہمدرد قسم کا تھا۔ جب بھی باہر نکلتی محلے کے چند بدماش لڑکے آوازیں کستے یا چھیڑنے کی کوشش کرتے تو زبیر جو قریب ہی کہیں موجود ہوتا باہر آ جاتا اور ان لڑکوں سے جھگڑ پڑتا، ان کی بے عزتی کر دیتا۔ 2-4 بار جب اسی طرح ہوا تو دل میں زبیر کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ ہوتے ہوتے اس ہمدردی نے دوستی کا روپ دھار لیا، لیکن ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہ تھا کہ لڑکوں سے دوستی کی جا سکتی، کیونکہ اس قسم کی دوستی کو نبھانا مشکل تھا۔ سو میں نے قدم آگے نہ بڑھایا، بس دل ہی دل میں زبیر کا احترام کرتی اور اس کو یاد کرتی تھی۔ ایک روز لبنہ نے زبیر کا نمبر دیا کہ ذرا اس سے بات کر لو، منتیں کر رہا ہے کہ نمبر پہنچا دو۔ میں نے 2 روز تک بات نہ کی تو وہ بولی، تم کو نمبر دیا تھا، بات کیوں نہ کی؟ زبیر بیمار ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ سہیلیاں ہی زندگی میں انقلاب لاتی ہیں، کبھی کامیابی تو کبھی تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ جب لبنہ نے کہا کہ زبیر بیمار ہے تو میں فکر مند ہو گئی اور بے اختیار فون ملا لیا۔ یوں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے بات ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ میں نے لبنہ کو نمبر نہیں دیا تھا، کیونکہ تمہارے گھر کے ماحول کو جانتا ہوں، یہ کام اس نے خود کیا ہے۔ میں بیمار بھی نہیں ہوں، بہرحال تم نے فون کیا تو مجھے خوشی ہوئی ہے، اور اب تم مجھے فون کرتی رہا کرو تاکہ خیریت معلوم ہوتی رہے۔ پھر میں امی سے چوری چھپے فون کرنے لگی، لیکن ایک دن انہیں پتا چل گیا کہ میں فون پر کسی لڑکے سے باتیں کرتی ہوں۔ انہوں نے نگرانی شروع کر دی اور فون کرنے سے منع کر دیا۔ تبھی ایک روز لبنہ آئی اور کہا کہ زبیر بہت پریشان ہے۔ اس نے پوچھا ہے کہ تم فون کیوں نہیں کرتی، خیریت تو ہے؟ امی کو پتا چل گیا ہے، وہ فون تالے میں رکھتی ہیں، میں نے بتایا۔ لبنہ زبیر کے پڑوس میں رہتی تھی، میں اس کو پیغام دینے لگی، یوں اس کے اور میرے درمیان وہ رابطہ بن گئی۔ وہ مخلص نظر آتی تھی، صرف اپنی باتوں کی وجہ سے، لیکن دل سے مخلص نہ تھی۔ میں اس کو قابل اعتماد سمجھتی تھی۔ یہ بعد میں پتا چلا کہ وہ کتنی منافق ہے۔ پہلے پہل وہ اچھی بنی رہی اور پھر رفتہ رفتہ میرے اور زبیر کے درمیان دیوار کی طرح حائل ہو گئی۔ ایک دن امی نے لبنہ اور میری باتیں سن لی۔ انہوں نے جوتا اٹھا لیا اور خوب مارا۔ لبنہ سہم گئی۔ بہرحال اس بات کا اس نے فائدہ اٹھایا، ہمارے ہاں آنا چھوڑ دیا۔ زبیر سے خوب دوستی ہو گئی۔ مجھے کانوں کان خبر نہ ہوئی اور لبنہ نے میرے خلاف باتیں کر کے مجھ کو خوب بدنام اور سب کو بدظن کر دیا۔ جب اس کی سہیلی رافیہ نے مجھے بتایا کہ لبنہ تمہارے بارے میں ہر کسی سے کیا کہتی پھرتی ہے، مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے موقع ملتے ہی زبیر کو فون کیا کہ اس کو یہ سب بتاؤں، مگر اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ لبنہ غلط نہیں کہتی، تم واقعی بری لڑکی ہو، تبھی تو گلی محلے کے لڑکے تم کو چھیڑتے تھے۔ وہ لبنہ یا اور کسی لڑکی کو کیوں نہیں چھیڑتے؟ جب لڑکی خراب ہوتی ہے تبھی خراب لڑکے اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ ایسا سنا تو میرا دل پھٹنے لگا۔ وہ شخص جو مجھ کو محلے کی سب سے اچھی لڑکی سمجھتا تھا، وہی اب سب سے بری کہہ رہا تھا۔ اوف میرے خدا، کیا لوگ اتنی جلدی دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں؟ تو پھر اعتبار کس کا؟ ایک آہسی میرے دل سے نکل گئی۔ عہد کیا کہ خود کو مٹا دوں گی، کلیجے پر پتھر رکھ کے سل رکھ لوں گی، مگر اب کسی سے دوستی کا خیال بھی دل میں نہ لاؤں گی۔ بس ایک دوستی ہی کافی ہو گئی تھی۔ کم سنی میں اگر کوئی اچھا لگے تو دل اور ذہن میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ یہ زخم ایسے ہوتے ہیں کہ گھاؤ پھر کبھی بھرتے ہی نہیں۔ اسے جتنا بھلانا چاہا نہ بھلا سکی، گھائل دل گھائل ہی رہا۔ اب لبنہ مجھے زہر لگتی تھی۔ میری کلاس فیلو تھی، مگر اس کے ساتھ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ وہ بھی جب کلاس میں آتی دور بیٹھتی، مگر زیر لب مسکراتی تھی۔ میٹرک کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئی۔ کہتے ہیں عورت پہلی محبت کو بھلانے کے لیے
दूसरी मोहब्बत में भी पहली मोहब्बत के आसार तलाश करती है, मगर मैंने जुबैर की बेवफाई को ऐसे दिल से लगा लिया कि बीमार पड़ गई। इन्हीं दिनों मैट्रिक का रिजल्ट आ गया और मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई। माँ बाप ने मुझे उदास देखा, बहुत समझाया कि जिंदगी की हकीकतों को समझो और अपने मुस्तकबिल के मुतल्लिक सोचो। इसी दौरान मेरे तायाजाद जिशान ने एलएलबी कर लिया। मुझको बचपन से पसंद करता था, उसका रिश्ता मेरे लिए आया, मगर मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मेरा दिल जुबैर को याद करके रोता रहता था। मैं बुरी लड़की नहीं थी, मेहनती भी बहुत थी। जुबैर से शदीद मोहब्बत की थी, फिर मैं मुजरिम बन गई, महज लुबना की वजह से। जब कॉलेज में कदम रखा तो कुछ दिल बहल गया। एक साल तो आराम से गुजर गया, मगर दूसरे ही साल मेरी जिंदगी में अजब मोड़ आया। मैं अंग्रेजी में चल ना पा रही थी। रोज अम्मी अब्बू से कहती कि मुझको ट्यूशन लगवा दें वरना फेल हो जाऊंगी। तब उन्होंने एकेडमी में दाखिले के लिए इजाजत दे दी। यहाँ का माहौल खुला था, मगर मैं अपने किसी क्लास फेलो से फ्री ना थी। बस जरूरत के तहत बात कर लिया करती थी। मगर एक लड़का था जो मुझसे बात करने के लिए कोशा रहता था। इत्तेफाक ये कि वो जुबैर का हम शक्ल था और बोलने का अंदाज भी बिल्कुल उस जैसा था। इसलिए मेरी नजरें बार बार उसके चेहरे की तरफ उठती थी। उसको गिटार बजाने का शौक था और मैंने पियानो सीखा था। हमारी दिलचस्पी मुश्तरक थी। मैं उसकी बातों का जवाब देने लगी। हमारी अक्सर ब्रेक में मौसीकी पर बात होने लगी। यूं आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती हो गई। हम बहुत खुश थे। शाहजैन ने अपनी माँ से भी मुझे मिलवा दिया और वादा किया कि वो अपनी माँ को रिश्ते की बात करने जरूर भेजेगा। ये एक सीधी सादी सच्ची दोस्ती की इब्तिदा थी, जिसमें शाहजैन की तरफ से शादी का तस्वुर बहुत वाज़ेह था। उसके वालिद अमेरिका में थे। वो एक लायक आदमी थे, बहुत अच्छा उनका बिजनेस था और काफी रकम अपनी फैमिली को भिजवाते रहते थे। शाहजैन पुरस्कून माहौल का परवरदा और मस्बत सोचों का हामी लड़का था, काफी खुश मिजाज था। तभी हमारे 2 साल एक खुशगवार ताल्लुक के साथ गुजर गए और वक्त गुजरने का पता भी ना चला। अब मैं बीए में थी और शहर के बेहतरीन कॉलेज में पढ़ रही थी। मैंने बीए अच्छे नंबरों से पास किया। अचानक एक दिन शाहजैन ने मुझको एक बुरी खबर सुना दी, जो उसके लिए अच्छी थी कि वो स्कॉलरशिप पर पढ़ने बैरून मुल्क जा रहा था। इस खबर से मेरा परेशान होना लाजमी था, क्योंकि जुबैर की याद की तलखी ने मेरा सांस बंद किया हुआ था, ऐसे जिसके आलम में शाहजैन का साथ एक खुशगवार झोंके की मानी था। उसकी दोस्ती में मैंने जुबैर को भुला दिया था शायद, मगर मुझे मालूम नहीं था कि ये भी एक रोज मुझसे दूर चला जाएगा। उसने मुझसे वादा किया था कि खत लिखेगा, फोन भी करेगा। मैंने अम्मी को उसके मुतालिक बता दिया कि वो अपनी वालदा को रिश्ते के लिए भेजेगा, मगर वो तो चला गया और मैं मुंह देखती रह गई। शुरू में बेशक उसने मुझको नहीं बुलाया और अपने वादे पर कायम रहा। बाकायदगी से खत लिखता था, फोन भी करता था, लेकिन फिर उसके खत कम होने लगे, फोन भी कम होते जा रहे थे। इन दिनों में सख्त मुस्तरिब थी और किसी नए दुख से आशनाई के खौफ से सहमी रहती थी। फिर वो दिन आ ही गया जब उसने मुझे एक आखिरी खत लिखा, जिसमें इल्तिजा थी कि तुम मुझे भूल जाओ। मेरी बहुत मजबूरियां हैं और मैं तुमको धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं तवील अरसे तक पाकिस्तान नहीं आ सकूंगा और तुमसे शादी भी अब ना हो सकेगी, लिहाजा मेरा इंतजार मत करना और मुझे माफ कर देना। मैंने तो जिंदगी भर उसका इंतजार करने की ठान ली थी। उसकी खातिर बहुत से रिश्तेदारों को नाराज किया जो मुझसे शादी करना चाहते थे, मेरे लिए खुदकुशी करने को तैयार थे। माँ बाप अलग नाराज थे कि मैं इतने अच्छे रिश्तों से इनकार कर देती थी और ये कि जाने मैं कौन सी ख्वाबों की दुनिया में रहती थी। ऐसे करते ही मेरे अनगिनत रिश्ते आने लगे। हर रिश्ते पर वालदैन कुछ सोचने पर मजबूर हो जाते थे। जाहिर है सभी वालदैन चाहते हैं कि उनकी बेटी किसी अच्छी फैमिली में ब्याही जाए और उनके कंधों से इस फर्ज का बोझ उतर जाए, जिस बोझ से माँ बाप की रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। मैं लेकिन बहुत दुखी थी। लगता था कि शायद अब मेरी खुशी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जिन दिनों बीए के इम्तहानात दे रही थी, मैंने शाम को कंप्यूटर कॉलेज ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे इसमें दिलचस्पी थी। कॉलेज में हमारा एक ग्रुप बन गया और इस ग्रुप के एक लड़के ने मेरी उदासी की वजह दरियाफ्त की। मैंने टाल दिया, वो बाज ना आया, रोज ही सवाल करने लगा। एहसन के अंदाजे गुफ्तगू में इस कदर अपनायत होती थी कि एक दिन बिल आखिर मुझे उसको अपनी सारी कहानी सुनाना पड़ी। उसने निहायत हमदर्दी से मेरी कहानी को सुना। अब वो मेरा बेहद ख्याल रखने लगा। जब मैं क्लास में होती, उसकी सारी तवज्जो मुझ पर रहती। लगता था कि उसकी जिंदगी मुझसे जुड़ गई है।
خدا نے میری قسمت ہی ایسی بنائی تھی۔ جب میں اس کی توجہ سے متاثر ہونے لگی تو اس نے مجھے فون کیا کہ ابھی تم کو ایک اور فون آئے گا، وہ سن لینا۔ میں خوش تھی کہ شاید احسن کے گھر والوں کا ہوگا اور میری بے کیف زندگی کے دن تمام ہو جائیں گے، مگر وہ احسن کے ایک دوست کا تھا جس نے مجھے پہلے سلام کیا اور احسن کے بارے میں بتایا کہ وہ پڑھنے کے لیے آیا ہے اور پڑھ کر چلا جائے گا، اب اس کے خیال میں اپنا قیمتی وقت برباد نہ کریں۔ آپ کون ہیں اور ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس سوال پر اس نے کہا کہ بات یہ تھی کہ جب آپ کو اداس دیکھا تو ہم سب دوستوں میں شرط لگی کہ کون اس لڑکی سے بات کرے گا اور اس کو اپنا بنائے گا، تو احسن نے کہا تھا کہ میں۔ 3 ماہ لگ گئے مگر احسن یہ شرط جیت گیا، یعنی اس نے آپ کو جال میں پھنسا لیا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ امی ابو فوراً اٹھا کر ہسپتال لے گئے، جہاں 2 دن میں گم سم رہی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے، مگر گھر آ کر بہت روئی کہ آخر یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ پھر میں نے ہر کسی سے کلام کرنا چھوڑ دیا، مجھ کو چپ لگ گئی، میں ذہنی مریضہ ہو گئی۔ کوئی بات کرتا جواب نہ دیتی، لیکن اکیلے میں خود سے باتیں کرتی۔ لوگ مجھے اچھے نہ لگتے تھے، بس اپنی ہی دنیا میں رہنے لگی تھی۔ ذہن میں ایک ہی سوال ابھرتا تھا، آخر کیوں ہمیشہ میں ہی ٹھکرائی جاتی ہوں جبکہ میں بری لڑکی رہی ہوں؟ اس سوال کا جواب میں ڈھونڈ نہیں پاتی تھی۔ شاید اس وجہ سے میں ذہنی مریض ہو گئی۔ لگتا تھا جینے کی آس ختم ہو گئی ہے، مرد ذات کا اعتبار ختم ہو گیا تھا۔ زبیر سے ملے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے، جو میری زندگی میں پہلی بار کا پہلا خنک جھونکا تھا۔ اس کے پیار کی خنکی کو آج بھی میرا دل محسوس کرتا تھا۔ امی ابو میری حالت پر کٹتے تھے، سخت پریشان رہتے تھے۔ کبھی کبھی ان کی پریشانی محسوس کر کے مجھ کو شدید دکھ بھی ہوتا۔ پھر آخر میرا ایک رشتہ آیا، لڑکا بہت خوبصورت، اپنا بزنس کرتا تھا اور یہ لوگ بڑی چاہت سے آئے تھے۔ ان لوگوں نے اس قدر اصرار کیا کہ والدین انکار نہ کر سکے اور مجھ سے پوچھے بغیر ہی شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ میں حواس باختہ سی گھر میں پھرنے لگی۔ میری ماں نے مجھے لڑکی کو دیکھنے کے بارے میں کہا، مگر میں نے دیکھنے سے منع کیا۔ تب وہ نکاح نامہ سائن کرانے لائے اور میں نے والدین کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے خاموشی سے سائن کر دیے کہ مرد ذات میرے لیے سب ایک جیسے تھے، جو لڑکی کو بس کچھ دنوں کے لیے اپنا بناتے اور پھر راستہ بدلتے یا پھر بلا دیتے تھے۔ نکاح کے بعد رخصتی کی گھڑی آ گئی، ایک زندہ لاش کو اٹھا کر ڈولی میں ڈال دیا گیا، یوں میں پیا گھر چلی گئی۔ شادی کی پہلی رات مجھ پر بہت بھاری تھی۔ 2 اجنبی ہاتھوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو خوف سے میں نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ لمحات کے بعد آہستہ آہستہ میں نے آنکھیں کھولی تو ایک شناسا صورت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ یہ واقعی زبیر ہے یا میرا وہم۔ کیا اس کا تصور ایسا پختہ ہو چکا ہے کہ ہر صورت میں مجھ کو زبیر کی صورت نظر آتی ہے؟ یہ سب سوچتے ہوئے میرا خون تیزی سے گردش کرنے لگا، اور جب زبیر نے میری انگلی میں منہ دکھائی کہ وہی انگوٹھی پہنائی جو کبھی میں نے اس کو تحفے کے طور پر دی تھی، تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے نگاہیں اوپر اٹھائی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ میرے سامنے میرا زبیر ہی تھا، وہ جو حقیقت کے روپ میں میرے خوابوں کی تعبیر تھا اور جس کے تصور میں سائے کے پیچھے بھاگتی رہی تھی۔ تو کیا آج واقعی میرا حقیقی ہمسفر بھی بن گیا تھا، جو میری پہلی محبت تھا؟ تم نے اتنے سال مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے شکوہ کیا۔ مجھ کو بھلا دیا اور بھول جانے کو کہا تھا، کیوں؟ آخر کیوں؟ ان سوالوں کا جواب بعد میں دوں گا۔ زبیر بولے، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہوگا جتنا میرے ساتھ ہوا ہے، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ تم کیا جانو غیر ملک جا کر ہم پاکستانیوں کو کتنے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اتنے سخت دن ہوتے ہیں کہ محبوب تو کیا، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، سبھی کو بلانا پڑ جاتا ہے۔ میرے دوست تم پر نظر رکھتے تھے، میں ان سے رابطے میں رہتا تھا، تم میرے لیے بنی تھی۔ خدا سے دعا کرتا تھا کہ تمہاری کسی اور سے شادی نہ ہو اور پھر تم مجھے مل جاؤ۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی۔ میں اپنے حالات سے اس دوران لڑتا رہا۔ آج خدا نے کامیابی عطا کی ہے، دولت اور تم کو بھی مجھے بخش دیا ہے، جو میری زندگی کی سب سے بڑی دولت تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد وہاں بزنس کیا، ملازمت بھی کی۔ آج میں خدا کے فضل سے ایک اعلیٰ مقام پر ہوں۔ تمہارے والدین کا کہنا تھا کہ اب تم کو رشتے کے بارے میں نہیں بتائیں گے، کیونکہ تم ہر رشتے سے انکار کر دیتی ہو۔ اور لبنہ، اس کا کیا بنا؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے مجھ کو بدظن کرنے کی کوشش ضرور کی،
लेकिन मैं दिल से बदजन न हो सका। ताहम लुबना को इसके किए की सजा मिल गई है। शादी के 2 साल बाद उसको तलाक हो गई थी और अब वो घर बैठी है। आज मैं जुबैर के साथ खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही हूँ। 2 बच्चों की माँ हूँ। जुबैर मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरी हर लड़की से यही गुजारिश है कि कभी भी किसी पर एतमाद ना करें। वही करें जो माँ बाप कहते हैं, क्योंकि जो माँ बाप सोचते हैं वो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है।